السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل و جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، عہد اور وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ عہد اور وعدہ کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کی امید دلانا، یعنی کسی سے یہ کہنا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل تک آپ کی رقم میں لوٹاؤں گا، تو یہ کسی کو کسی کی امید دلانا، کسی چیز کی امید دلانا، یہ وعدہ اور عہد کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب بھی کسی کو کسی چیز کی ہم امید دلائیں تو اس کو پورا کریں، پورا کرنا چاہیے۔ یہ وعدہ پورا کرنا، قول و قرار پر قائم رہنا، کوئی بھی بات بولے اس بات کے اوپر قائم رہنا، اس پر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت ہے۔ ہمارے اسلام کی جو فنڈامنٹل تعلیم ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے، اور یہ مومن کی ایک شناخت ہے۔ وعدے کو پورا کرنا، کسی کو کوئی کسی چیز کی امید اب جب دلائیں تو اس کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ مومن کی شناخت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر مومن سے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اس چیز کو چاہا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم ہوں، وعدہ کریں، عہد کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے۔ اور یہ بتلایا
کہ معاشرے کی ترقی اسی سے ہے، فرد کی جو ترقی ہے اسی سے ہے۔ کسی آدمی کا کسی آدمی پر اعتماد جم جاتا ہے تو بقیہ سارے ترقی کے راستے اس کے اوپر سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ اعتماد اگر کھو دے آدمی، وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی کر دے، اعتماد اگر چلا جائے، بھروسہ چلا جائے، تو آدمی اپنا وقار گنوا دیتا ہے۔ اس کا جو وقار ہوتا ہے، ہیبت اور دبدبہ، جو وزن پن ہوتا ہے معاشرے میں، وہ وزن پن اس کا گر جاتا ہے۔ اس طرح خود آدمی، معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں بہت ساری عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا، یہ وعدے کو پورا کرنا بھی ایک عبادت کہا اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ وعدے کو پورا کرنا، چاہے وہ وعدہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو، خاندانی لوگوں کا وعدہ ہو، عام لوگوں سے وعدہ کیے ہوں، کسی بھی لوگوں سے وعدہ کیے ہوں، یہ وعدے کو پورا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کی اہمیت بتلائی۔ سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وعدہ پورا کرنا یہ میری صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ بندہ اگر کوئی اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنا رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے بلکہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اور ایک آیت میں کہا ومن اوفی بعہدہ، اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر کے کون ہے وعدے کو پورا کرنے والا؟ جو بھی وعدہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ مومنوں کو یہ دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ پروردگارا رسولوں کو بھیج کر جو وعدے ہم سے تو نے کیے ہیں وہ وعدے ہمیں عطا فرما، اللہ قیامت کے روز تو ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ عادت ہے کہ وعدہ پورا کرنا۔ اگر کوئی وعدہ پورا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنا رہا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت میں بتائی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ خاص اللہ رب العالمین نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، ویسا یہ سب جیسے عبادتیں ہیں، ایسا وعدے کو پورا کرنا، قول و قرار پر قائم رہنا، کوئی بھی کسی کو کسی چیز کی امید دلائے تو اس پر باقی رہنا اور اس کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے اور اس کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں بحث پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا، کسی سے وعدہ کیا آپ نے اس کو پھر لات مارا تو پھر یہاں وہ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر کہا مومن حضرات وبعہد اللہ اوفوا، جو اللہ کے عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو تم نے کیا ہے اللہ سے، اس کو تم پورا کرتے رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا کہ لوگوں 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی ضرور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، 6 چیزوں پر تم عمل کرو۔ اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدے کو نبھاؤ، وعدے کو پورا کرو۔ پھر کہا کہ امین اگر بنائی گئے کسی کے تو وہ امین کی ادائیگی کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آنکھیں نیچی رکھو، اور چھٹی بات کہا کہ ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ 6 چیزوں کی تم ضمانت دو کہ یہ تم کام کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کئیوں آیات میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ گرچہ کہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ وعدے کو نبھاتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اس کو کامیابی دے گا، دنیا میں وہ کامیاب ہوگا، کافر ہے۔ لیکن اگر وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور قرار پر باقی رہنے کی عادت اس کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب لوگوں کی پہچان بتاتے ہوئے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ کامیاب ہونے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا وہ اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو بھی وعدہ اللہ تعالیٰ سے بندوں سے کیا ہے، کسی کو کسی چیز کی امید دلایا ہے تو یہ امید پر پانی نہیں پھیرتے بلکہ اس امید کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی پہچان بتائی گئی، اور اس کی اہمیت میں یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص متقی بندے کی پہچان ہے۔ جو متقی بندے سے اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ تو یہ کہا والعاقبۃ للمتقین، ساری آخرت متقیوں کے لیے ہے، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ متقیوں کی عادت ہے، پہچان ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر تقویٰ رکھا ہے یا نہیں، وہ چیک کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لے کہ گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، سوسائٹی میں اس کی بات کے اوپر یقین کتنا کرتا ہے، اس کے وعدے پر یہ کتنا پورا کرتا ہے، وہ دیکھ لے۔ اگر وعدے کو پورا کرنے کی عادت اس کی ہے تو سمجھ جائے کہ وہ متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیش بہا نعمتیں اس کے لیے ہے۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وعدے کو پورا کرنے والے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے، صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہ تقوی والے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ تو وعدے کو پورا کرنے والے، عہد کو پورا کرنے والے یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نشانی بتلائی۔ پھر کہا آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنا چاہیں ہم تو یہی وعدہ پورا کرنا ہی دیکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی وعدہ پورا کرنے کی عادت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ اور اگر وعدے کو لات مارتا ہے، وہ یوں ہی باتیں بول دیتا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یوں ہی بیکار کے وعدے کرتا ہے، وعدے کرتا پھرتا ہے اور اپنا کام بنا لیتا ہے، تو یہ ایمان کی نفی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عدم ایمان کی نشانی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب کا نام رکھا باب حسن العہد من الایمان، باب حسن العہد من الایمان، یعنی عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، پیارے رسول نے فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین وعدے کو پورا کرنا یہ اچھے ایمان کی دلیل ہے۔ آدمی کا ایمان مضبوط ہے، پختہ ہے، اچھا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قول و قرار پر قائم رہتا ہے، وعدے کو نبھاتا ہے، عہد جب بھی کرتا ہے تو اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ بھی کہا کہ دنیا میں عقل مند انسان کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا میں چار طرف سے چاروں کا خیال کرتا ہو، چکمک سے رہتا ہو، بلکہ شریعت کی پابندی کرنے والا جو عہد کو پورا کرتا ہے اس کو عقل مند انسان کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا بولو قرآن کو ماننے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند ہی ان چیزوں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب عقل مندوں کا ڈیفینیشن بیان فرمایا۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ وہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو جب وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں، وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ بے وفائی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کو پورے کرنے والے یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل مند کی پہچان بتلائی گئی کہ سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ قول و قرار پر قائم رہنے والا، جو بھی وعدے کیا ہے وہ وعدے کو باقی رکھنے والا، پورا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر جو بھی وعدے فرمائے ہیں کہ میں تم کو یہ چیزیں عطا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ وعدے پورے کروانے کے لیے ہم کو وعدہ نبھانا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے، جو وعدہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے، اسی طرح سے لوگوں سے، خاندان والوں سے، گھر والوں سے، یہ وعدے اگر ہم ادا کرتے رہیں گے، پورے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ میری عبادت کرو گے تو تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں جو وعدہ کیا ہوں تم سے فلاں 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 چیزیں میں تم کو عطا کروں گا وہ میں پورا کروں گا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار جو ہمارے لیے وعدے کیا ہے یہ وعدے اللہ تعالیٰ نافذ فرمائے
تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کو ہم پورا کریں، قول و قرار پر ہم قائم رہیں، دائم رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے کو پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ وعدے کو پورا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک میں ان کو جگہ دیا۔ یہ قابل تعریف لوگ ہیں۔ آپ وہ وعدہ پورا کریں، صحابہ اکرام نے وعدہ پورا کیا، بعد میں آنے والے کوئی بھی وعدہ پورا کریں، عہد کو نبھائیں، قول و قرار پر قائم رہیں۔ یہ اتنی اچھی صفت ہے، یہ اتنی اچھی عادت ہے کہ پروردگار نے اس کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں وہ انہوں نے سچا کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک صحابی تھے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں یہ لڑ نہیں سکے، موقع نہیں ملا، پلٹ گئے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اگلے ایک مرتبہ کوئی بھی جنگ ہوتی تو میں ضرور اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں لڑوں گا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑوں گا۔ اگلی مرتبہ جب بھی مجھے موقع ملتا اللہ دیکھتا میں کیا کرتا۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ بعد میں جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں جا کر کے جواں مردی دکھائے، دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے اور اچھے انداز میں انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، چنانچہ شہید ہو گئے۔ تلوار، نیزہ، تیر 80 سے زائد ان کے جسم کے سامنے حصے میں تھے، اور وہ جب شہید ہو کر کے گر چکے تھے کوئی صحابی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ ان کی بہن آئی، انگلیوں کے پوروں سے انہوں نے پہچانا کہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ سچا کر دکھاتے ہیں۔ یہ تعریف ہے حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے فٹ بیٹھتی ہے جو مومن اللہ سے، بندوں سے کوئی وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے، وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اس کی بڑی تعریف بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، وعدہ پورا کرنے والے لوگوں سے اللہ خوش ہوا، خوش ہوتا رہے گا۔ خوش ہو کر کے بعض لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، خاص یہ وعدہ پورا کیے ہیں بول کر کے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کی خوشی ہے، اللہ خوشی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کتنی اچھی صفت ہے کہ ہم قول و قرار بولیں، اس پر قائم رہے، دائم رہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ بڑے وعدے کو نبھانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کر کہا ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی جو کہ وفادار ہیں۔ کیا وفادار تھے یہ؟ ساری زندگی انہوں نے اللہ سے وفا کی، عبادت کرتے رہے اور بندوں سے جو بھی وعدے کرتے تھے، عہد کرتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اپنے ابا سے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ چنانچہ اب وعدہ کر دیا تھا تو مغفرت کی دعا باپ کے لیے کرتے رہے۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ نے منع کیا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کی دعا نہیں کرنی چاہیے، تب جا کر کے رک گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا وہ ایک وعدے کے مطابق تھا، چونکہ وعدہ پورا کرنے والے تھے ابراہیم، وعدے کے مطابق استغفار کیا۔ پروردگار نے جب روک دیا تو ابراہیم اپنے باپ کی استغفار اب کرنا چھوڑ دیا، وعدہ کرے بول کر کے انہوں نے باپ کے لیے استغفار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر قرآن پاک میں نازل فرما کر خوشی ظاہر فرمائی کہ یہ میرے وہ بندہ ہے جنہوں نے وفا کی، وعدے کو نبھایا، عہد کو پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ خود ہمارے نبی کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ کے پاس گئے، ایتھوپیا میں ہرقل بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نبی کا تعارف کروا رہے ہیں، نبی کی پہچانت کروا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے دور رہو، وہ کہتا ہے نماز پڑھو، صدقہ دو، پاک دامنی کے ساتھ رہو، وہ کہتا ہے وعدہ پورا کرو، امانت کو ادا کرو۔ یہ باتیں ابو سفیان جو کہ کافر تھے، خود رسول اللہ سے چلتے تھے،
جلنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ظاہر فرمائی کہ پیارے رسول کی تعلیم تھی کہ وعدے کو پورا کرنا. زندگی بھر اللہ کے رسول نے وعدے کو نبھاتے رہے, وعدے کو پورا کرتے رہے. کسی بھی طرح کا وعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کو پورا کیا. پیارے رسول کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. خلیفہ بنے, لوگوں میں اعلان کروایا, کہا کہ نبی پر اگر کسی کا کوئی قرضہ ہو یا نبی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ یہ چیز میں تم کو دوں گا اور نبی نہ دے کر کے مر گئے, انتقال ہو گئے, وہ آؤ میرے پاس آؤ, میں ان کو دوں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اتنے رقم دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی بھر کر کے ان کو رقم عطا فرمائی. یہ وعدے کو پورا کرنے والے صحابہ تھے. میرے بھائیوں, معاشرے کے اندر وعدے کی تکمیل کی کچھ شکلیں ہیں. ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا, عبادت کرنے کا وعدہ. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو ہم پورا کریں, بل وقتہ نماز کی پابندی کریں, حلال اپنائیں, حرام سے دور رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, فرما برداری سے رہیں, نافرمانی سے دور رہیں. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, میرا جو وعدہ ہے, عہد ہے, اس کو پورا کرو. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا, اللہ نے ہم سے عہد لیا, عہد الست جس کو ہم کہتے ہیں, الست بربکم, تو ہم سب نے کہا قالوا بلا وربنا, کہ کیوں نہیں پروردگار, آپ ہمارے پروردگار ہیں اور عبادت کے مستحق ہیں. تو ہم سب لوگوں نے اللہ کی عبادت کا عہد کیا, وعدہ کیا. ہم کو چاہیے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے ہم پورا کریں. اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں والدین سے, میاں بیوی سے, دیگر رشتہ داروں سے جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں, ان وعدوں کو پورا کرنا خاندان کو جوڑے رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اگر کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, کوئی کسی چیز کا وعدہ کر دیے, اب اس وعدے کو اگر پورا کریں گے تو پورے کے پورے خاندان میں, ماحول میں خوشی کی لہر دوڑے گی, پورا خاندان خوشنما جڑ کر کے رہے گا. اگر آپ نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور آپ مکر گئے, خلاف ورزی کر دیے, تو پھر وہ خوشی نہیں رہے گی, بلکہ دشمنیاں, کدورت, حسد جنم لے گا, بہت ساری تباہی و بربادی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, خاندان والوں سے جو وعدے کرتے ہیں اس وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی کاروباری وعدے ہیں کہ ہم اپنے پارٹنر سے کوئی وعدہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ کسی سے لین دین کے موقع پر کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے وعدے, بات کرتے وقت, کسی سے کچھ بات دیتے وقت سوچ سمجھ کر کے دینا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر ہو سکتا ہے تو بولیں گے انشاءاللہ کریں گے ہم. اگر وہ امید رکھ لیا, ہم نے اس کی امید پر پانی ڈال دیا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عام لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, آگاہ رہو, تمہیں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور جو بھی کسی چیز کا وعدہ دلا دے تو وہ ذمہ داری اب تمہارے اوپر بیٹھ گئی. اب اس ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے روز پوچھا جانے والا ہے. میرے بھائیوں, یہ وعدے کو نبھانے, وعدے کو پورا کرنے کی فضیلت, اہمیت. اس کے مقابلے میں وعدہ جو خلافی کرتا ہے, بول کر کے بات کو چھوڑ دیتا ہے, پورا نہیں کرتا ہے, اس کے لیے شریعت کے اندر بہت برائی بیان کی گئی ہے, بہت مذمت ہے اس کی, بہت برائی بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بدترین لوگ ہیں یہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں, خور و قرار لے کر کے ثابت قدم نہیں رہتے, پھسل جاتے ہیں اور پانی پھیر دیتے ہیں لوگوں کی امیدوں پر. بدترین لوگ ہیں. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم, کہ دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے, وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, کئی مرتبہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. دنیا کے بدترین لوگ کہا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنے والے. پھر یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی دین اور ایمان ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, لیکن اس کے اندر وعدے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے, وعدہ نبھاتا نہیں ہے, قول و قرار پر قائم رہتا نہیں ہے, چپ وقت گزرنے کے لیے باتیں بول دیتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی نفی کی ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے پاس امانت کی پاسداری نہیں, اس کے پاس ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, وہ آدمی کا دین ہی صحیح نہیں ہے جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہو, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہو, وعدے کو پورا نہیں کرتا ہو. پھر یہ کہا یہ نفاق کی علامت ہے, یہ منافق کی پہچان ہے. یہ منافق آدمی جھوٹے وعدے کرتا ہے اور وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے.
پیارے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ یہ 3 منافق کی پہچان ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، بدترین لوگوں کی پہچان ہے۔ میرے بھائیو، پھر آپ کو معلوم ہے اگر ہم وعدہ کریں، کسی کو امید دلائیں، اس کو نہ کریں، قتل و غارت گری کا سبب ہے یہ، قتل عام ہوگا۔ پیارے رسول نے فرمایا ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، کوئی بھی قوم عہد کو توڑتی ہے تو اس میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری عام ہوتی ہے، بے جا قتل ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے۔ کس کے اندر؟ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر قتل عام ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور قیامت کے روز وہ آدمی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا لگایا جائے گا، جتنی بڑی بدعہدی اتنا بڑا جھنڈا، سارے لوگ پہچان لیں گے دنیا میں یہ وعدہ خلافی کرتا تھا، کچھ بھی وعدہ کرتا تھا، لوگوں سے، اللہ سے، کسی سے بھی، یہ وعدے سے مکر جاتا تھا، قول بولتا تھا، وہ بات کی پھسل جاتا تھا۔ چنانچہ جتنی بڑی اس کی غداری ہوگی اس کا جھنڈا اتنا بڑا ہوگا۔ قیامت کے روز یہ اس کی رسوائی اور ذلت اور رسوائی کی پہچان ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ سے جھگڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 طرح کے لوگوں کا مدعی اللہ بنے گا، دعویٰ کرنے والا اللہ بنے گا، جھگڑا اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ ایک وہ آدمی، اللہ کہتا ہے میرے نام پر عہد کیا، عہد کو پھر توڑا، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کو ضرور کروں گا، واللہ ہی بولا، میرے نام پر اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، اس وعدے کو توڑا، اس سے میں قیامت کے روز جھگڑا کروں گا۔ اور دوسرا، آزاد انسان کو کوئی آدمی بیچ کر کے اس کی قیمت کو کھا گیا، یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی مزدور سے کام کروا لیا، کام کروانے کے بعد مزدوری نہیں دیا بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جھگڑا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر بات کی، پاسداری کی بہت ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کی حقیقت اور اہمیت آپ دیکھیں، سکھ مذہب کے اندر وہ جو بولتے ہیں سو نحال ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جب بولتا ہے ان میں کا بڑا، سب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے اب بات دے دیا تو اس کو پورا کرے گا۔ لیکن آج مسلمان اتنا پختہ تعلیم لینے کے باوجود اور وعدے کو پورا کرنا یہ عبادت ہے ہماری شریعت میں، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے ویسا وعدے کو قول و قرار پر باقی رکھنا عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے پر سمجھنے کے باوجود بھی آج دھوکہ دیتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کا اعتماد غیروں کے اوپر کوئی نہیں، اعتماد اڑ گیا، وقار ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا تو آپ سمجھ جائیں یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ وعدہ کرنا، یہ اس کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے دیکھ سمجھ کر کے بات کرنا چاہیے، وعدہ دینا چاہیے۔ جب وعدہ اگر دیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سچے پکے مومن کی اور یہ کامیاب لوگوں کی، عقلمند لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان وعدوں کو پورا کر کے، وعدوں کو پورا کرنے والوں کے لیے جو بھی فضیلتیں اور اہمیتیں اور انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اللہ تعالیٰ وہ انعامات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ پانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔